عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم فیڈرل اور پنجاب بورڈ نئی کتاب 2025۔ آج ہم غزل کا سلسلہ شروع کریں گے۔ حصہ غزل میں میر تقی میر کی غزل، جس کا مطلع ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس لیکچر میں ہم الفاظ، معنی، فنی محاسن، تشریح اور وضاحت کریں گے اور شاعر کا حوالہ جانیں گے۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام محمد علی تقی تھا۔ میر کے سوتیلے بھائیوں کی بے مروتی اور بدسلوکی کی وجہ سے آپ نے دلی میں خراب حالات کے پیش نظر لکھنؤ کا رخ کیا اور اپنی وفات تک 1810 تک لکھنؤ میں ہی مقیم رہی۔ غزل ہے جس کا مطلع ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بیٹا مطلع جو ہے شعر کا، اگر کسی شعر میں دونوں مصرے ہم ردیف ہوں تو وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے، اور اس غزل کا مقطع ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ مقطع کا مطلب قطع کرنا، کاٹنا، ختم کرنا۔ عموماً غزل کے جس شعر میں، آخری شعر میں جب شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ اس شعر غزل کا مقطع کہلاتا ہے۔ ماخذ ہے اس غزل کا کلیات میر تقی میر۔ بڑھتے ہیں شعر کی طرف۔ پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ آئے مطلب فقیروں کی طرح عاجزی سے۔ صدا آواز یا پکار کو کہتے ہیں۔ میر تقی میر قلندرانہ مزاج کے مالک تھے۔ اس شعر میں بھی ان کا یہ مزاج جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ایک فقیر دنیا میں آتا ہے اور فقیر عاجزی سے زندگی گزارتا ہے، جو کچھ ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو بھی اگر کسی کے در سے خالی ہاتھ لوٹ جائے تو بھی وہ دعائیا کلمات ہی اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ میر بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا تعلق وفا سے منسوب نہ سہی، لیکن میں پھر بھی اس کو دعا دے کر ہی جاؤں گا کہ میرا محبوب ہر دم خوش رہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تمہارے در کا ایک فقیر ہوں، میرا کام صرف صدا لگانا ہے، میں تیرے در پر صرف تمہارے دیدار کی بھیک لینے آیا ہوں۔ اگر تو نے اپنے دیدار کی بھیک عطا کر دی تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا اور تمہارا شکر گزار ہوں گا، لیکن اگر تمہارا دیدار نصیب نہ بھی ہو تو تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں دعائیں دیتا ہوا آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ فقیر کا کام صرف صدا لگانا اور دعا دینا ہے، کوئی زور زبردستی کرنا اس کا کام نہیں ہوتا۔ یہاں اس شعر میں اگر ہم فقیر سے اللہ کے نیک بندے مراد لیں تو بھی اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ فقیروں کا کام حق بات کہنا اور جو ہم کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے، گویا ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں اور اس جہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ بیٹا اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم سے عہد یعنی ایک وعدہ لیا تھا، عہد کہتے ہیں وعدے کو، کہ میں تیری جدائی میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، یعنی تجھ سے جدا ہو کر میں اپنی بھی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا، تیرے بغیر میری زندگی کا نہ کوئی رنگ ہوگا اور نہ ہی کوئی مقصد ہوگا۔ تو اب اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور تیری جدائی کا غم میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، اس لیے میں اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکوں گا اور میرا یہی تم سے وعدہ بھی تھا۔ بیٹا غزل کی ایک خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ جو معشوق ہوتا ہے وہ ہمیشہ محبوب سے محبت کرتا رہتا ہے اور محبوب جو ہوتا ہے وہ اس سے بے تنائی برتتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ جو وعدہ میں نے کیا تھا کہ میں تجھ سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ میری نظر میں اب یہ زندگی کسی بھی کام نہیں ہے کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ مقدور کہتے ہیں جہاں تک ہمارے اختیار میں ہو، تقدیر جو رب کی طرف سے ہمارے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔
میر تقی میر جو ہے نا انہوں نے اپنی ساری زندگی دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزاری تھی، اور یہی چیز ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز، زندگی کی بے ثباتی کا تصور اور صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے۔ فلسفے اور تصوف کے علاوہ ان کے کلام میں عشق حقیقی بھی ہے اور عشق مجازی کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ اگر ہم اس شعر کی تشریح عشق مجازی کو سامنے رکھتے ہوئے کریں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میری قسمت میں تیری محبت نہیں تھی، کیونکہ تجھے پانے کے لیے میں نے لاکھ جتن کیے مگر میں پھر بھی ناکام رہا۔ جس طرح ایک مریض ہوتا ہے جو بیماری سے بچنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو علاج معالجہ کرواتا ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں شفا نہ لکھی ہو تو وہ کیسے شفایاب ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیماری کیا ہے؟ تجھ سے دور رہنا، یعنی میری بیماری لا علاج ہے، کیونکہ میں تجھ سے جو ہے وہ دور ہو گیا ہوں، تو یہ میرے دل کا روگ بن گیا ہے، اور میں نے اپنی اس بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے بہت کوشش کی، بہت علاج معالجے کروائے، یعنی تیرے در پہ بار بار آیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت آخر آ گیا ہے، اب علاج معالجہ کسی کام کا نہیں، یعنی جو میرے دل کا روگ ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبین کہتے ہیں ماتھے کو یا پیشانی کو، حق بندگی انسان کا انسان ہونے کا حق، یا پھر انسان کا اپنے اللہ سے بندگی کا حق۔ محبت یا عشق ایک ہی اس کا تقاضا ہوتا ہے، محبوب سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کرنا، خود کو محبوب کا اطاعت گزار سمجھنا اور ثابت کرنا کہ ایک سچے عاشق کا جنون ہوتا ہے۔ یہ شعر جو ہے نا بیٹا، یہ عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں حوالوں پر پورا اترتا ہے۔ محبوب حقیقی سے مراد یہ کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اس کی بندگی کرتے کرتے اپنی عمر گزارنا، اور اگر ہم محبوب مجازی مراد لیں تو محبوب سے محبت کا حق ادا کرنا اور صرف اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا۔ اگر حوالے کا شعر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بندگی ایک اپنی کیا کم ہے، اور کچھ تم سے کہیے کیا صاحب۔ عموماً جب آپ شعر کی تشریح کرتے ہیں تو اگر ساتھ میں آپ حوالے کا شعر لکھتے ہیں تو تشریح زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اپنا یہ فرض ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی عبادت کا حق پوری طرح ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن اسے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اللہ کی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خالق کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو ہمیشہ اللہ کے حضور سجدے میں رکھا، اپنی توفیق کے مطابق اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری، اس لیے انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا میر تقی میر جو ہے نا وہ صوفی منش شاعر تھے، کیونکہ ان کے کلام میں سوز و گداز اور زندگی کی بے ثباتی کا تصور اور صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ بعض اوقات انسان نعمتوں کی لذت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ جس ذات نے اس کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں وہ انہیں کو بھول جاتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کو بھلایا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے لیے اس کے شکرانے کے طور پر میں نے اپنا حق بندگی جتنا ممکن تھا ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلی۔ میر تقی میر نے یہ غزل جو ہے یہ اپنی بیماری کے ایام میں لکھی تھی۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے دوستوں کی طرف سے کوئی دکھ اور غم نہیں ملے، لیکن میرے اپنوں نے ہی مجھے دکھ، مصیبتیں اور تکلیفیں دی ہیں۔ میر تقی میر اپنے دوستوں سے پرخلوص رشتے
رشتہ رکھے ہوئے تھے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی رنجیدہ اور غمزدہ نہیں دیکھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سچے اور پرخلوص دوستوں کا رشتہ گہرا ہی گہرا ہوتا چلا گیا۔ ایک سچا دوست اپنے دوست کی خوشی اور غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ چونکہ شاعر نے ہمیشہ غمگین زندگی گزاری ہے اور زندگی کے مصائب اور مشکلات، آلام اور محبوب کی بے رخی کا غم لیے ہوئے شاعر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکر ہے میرے دوستوں کو خدا نے محبوب کی بے رخی کا داغ نہیں دیا۔ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے دکھی دیکھ کر دوستوں کو بھی دکھ ہوگا۔ دوست ویسے تو دکھی نہیں تھے، مگر جب ان کو میرا دکھ نظر آیا، میں نے اپنا داغ ان کو دکھایا تو وہ رنجیدہ ہو گئے، اور میں اب یہی داغ دار جو ہے وہ دل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حوالے کے طور پر شعر لکھ لیجئے گا: جیتے جی موت کے تم منہ میں نہ جانا ہرگز، دوستو دل نہ لگانا ہرگز۔ اس شعر میں شاعر دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ میرا جو غم ہے نا، وہ ایسا غم ہے کہ دوست میرے بڑے اچھے ہیں، دوستوں کی طرف سے کوئی غم نہیں ملا، پر جو غم ملا ہے وہ مجھے بہت ہی قریبی ساتھی سے، یعنی اپنے محبوب سے ملا ہے، اپنے پیارے سے ملا ہے، اور یہ غم ایسا ہے کہ یہ دکھ ایسا ہے کہ جو مجھے اس دنیا سے لے جانے کا باعث بن رہا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے: کہے کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اور یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ مقطع کا مطلب ہے کاٹنا، قطع کرنا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کہیں کیا یعنی کیا کہیں، کیا بولیں، جہان میں، اس دنیا میں۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام عمر گزارنے کے بعد آج مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے وقت ضائع کیا، یعنی جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا وہ پورا نہ کر سکا۔ اور یہ شرمندگی کا احساس جو ہے، یہ ہر اس احساس پر حاوی ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں آنے کا مقصد ہی پوچھ لیا تو پھر ہم کیا کہیں گے۔ یہ مقام افسوس ہے کہ یہاں ہم لاجواب ہیں، جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس شعر میں بیٹا صنعت جو ہے نا، اگر ہم کہیں علم بیان کی جو خوبی ہے وہ کنایا کا استعمال ہوا ہے، یعنی دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد۔ حوالے کا شعر دیکھ لیتے ہیں: سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، غلط جگہ پر جذبے ضائع مت کرنا۔ دیکھیں تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقطع پہلے بھی بتایا، ایسا شعر جو غزل کا آخری شعر ہو اور شاعر اپنا تخلص اس میں استعمال کرے۔ یہ شعر جو ہوتا ہے نا، یہ ساری غزل کی جان ہوتا ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا، لیکن انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا اور اپنے آنے کا اصل مقصد بھول گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آیا تھا اور ساری عمر گزر گئی، اب موت کا وقت قریب آ گیا، لیکن میں نے ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہو۔ ساری زندگی سستی اور غفلت میں گزار دی، دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ گیا کہ اپنا اصل مقصد حیات بھول بیٹھا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا میں تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ کس حد تک پورا کر کے آئے ہو، تو میرے پاس سوائے شرمندگی کے کوئی جواب نہیں ہوگا کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور وہ عبادت ہی نہ کر پایا۔ تو یہاں پر ہماری آج کی غزل نمبر 1 میر تقی میر کی غزل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو تشریح اور فنی محاسن اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔
اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.